سب سے پہلے جیسے کہ میں نے پشتو میں ابھی کہا کہ میں پشتون تھنکرز فورم کے دوستوں کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں آپ سے بھی اور سحر انصاری اور ان کی طرح دیگر ادیب و شاعر اور دانشوروں سے ملنے کا موقع فراہم کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات جاری رکھوں، چونکہ سحر انصاری صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے دیگر بھی ایسے ہو کہ اہل زبان ہوں گے، تو ان کو معلوم ہی ہے کہ پشتونوں کی اردو کس طرح ہوتی ہے یا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم خود سمجھتے ہیں، جس طرح آپ کے دبستان دہلی ہے، دبستان لکھنؤ، دبستان حیدرآباد اور دیگر ایسے مکاتب ہیں جو اپنا اپنا انداز اور طرز ہے ان کے اردو بولنے کا بھی اور لکھنے کا بھی، تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایک مکتب یا دبستان پشتون اردو کا بھی ہے۔ تو چاہے آپ اسے پسند کریں یا ناپسند کریں، تذکیر و تانیث میں غلطی اور گرامر میں غلطیاں تو ہوتی رہیں گی۔ بہرحال چونکہ مجھے اپنے خیالات آپ تک پہنچانے ہیں اور جتنے بھی پشتون دوست بیٹھے ہیں کراچی میں رہ کر، وہ بھی بڑی اچھی اردو بولتے ہیں، لکھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، تو میں اپنی ٹوٹی پوٹی اردو میں باتیں کروں گا۔ یہ آج کا سیمینار خوشحال خان خٹک، جسے پشتو میں خان الیین مکان کہتے ہیں، اور غنی خان جو کہ جس کے بارے میں محترم عباسین یوسفزئی نے تفصیل کے ساتھ آپ سے باتیں کی، ان دونوں شخصیات کے بارے میں یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے۔ ایک 400 سالہ اور ایک 100 سالہ یہ ایک تقریب ہے، اور یہ پشتون تھنکرز فورم کے دوست انہوں نے ضروری جانا کہ پشتون تاریخ کے، ادب و ثقافت کے، تاریخ کے دو اہم شخصیات ایسی ہیں، اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں کہ جن کو ہم پشتون ثقافت، فن، ادب اور ہنر ہر لحاظ سے بہت ہی ممتاز اور منفرد سمجھتے ہیں۔ خوشحال خان خٹک کے بارے میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو معمولی سے تھوڑا بہت مطالعہ میں نے کیا ہے، میں نے تمام دنیا کی تاریخی ادبی شخصیات میں خوشحال خان خٹک جیسا نابغہ روزگار شخصیت نہیں دیکھی۔ میرے پاس اپنے دعوے کے ثبوت جواز بھی ہے، اگر کوئی پوچھے بعد میں پوچھ سکتا ہے۔ اس ایک شخص کو قدرت نے فیاضی سے اتنے اوصاف سے نوازا تھا کہ کوئی دوسرا تاریخ میں اس کا ہمسر مشکل سے ہی ہوگا۔ اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ 400 سال گزرنے کے باوجود، عباسین یوسفزئی نے شروع میں چند اشعار پڑھے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بعض شخصیات 100 سال میں پیدا ہوتی ہیں، جیسے اقبال کہتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، تو دیدہ ور لوگ جو ہے صاحب بصیرت، صاحب کمال، کچھ 100 سال میں، کچھ 200 سال میں، کچھ 300 سال میں پیدا۔ لیکن خوشحال خان خٹک کا اگر صحیح طور سے مطالعہ کیا جائے، اور اس نے خود بھی کہا ہے، تو ایسی شخصیت دنیا میں صرف ایک بار پیدا ہوتی ہے۔
اور خوشحال خان خٹک ان میں شامل ہے کہ یہ صرف ایک، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک بس افسوس کی بات ہے کہ خوشحال خان خٹک پہ 5-6 PhDs ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی بہت سارا ریسرچ جسے ہم کہتے ہیں وہ باقی ہے، کہ یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے لیکن انہوں نے مجھے کرسی صدارت عطا کی ہے، اور آسانی سے لوگ کرسی صدارت سے الگ نہیں ہوتے، تو وہ تھوڑا بہت جو اپنی اتھارٹی ہے یا منصب صدارت کی جو تقاضا ہے، تو اس لیے مقالہ پڑھنے سے پہلے، مقالہ تو نہیں، یہ چھوٹا سا مضمون ہے، مضمون سے کو پڑھنے سے پہلے میں حیران ہوں پشتون تھنکرز فورم کے دوستوں کا، کہ انہوں نے جو اس سیمینار یا اس تقریب کے لیے جو 2 نام خوشحال خان خٹک اور غنی خان یہ تجویز کیے، تو ایک محض کوئنسیڈنس ہوگا یا اتفاق کہ پشتو کا ایک ضرب المثل ہے، پراورب ہے، وہی رشتیا یا زورور وئی یا لیونی وئی۔ پشتو میں ضرب المثل کا ترجمہ یہ ہے کہ سچ یا بہت ہی طاقتور کہتا ہے اور یا پھر دیوانہ۔ تو ایک تو تھا بہت ہی طاقتور خوشحال خان خٹک، اور غنی خان بھی کم نہیں تھے طاقت میں اور جرت اظہار میں، لیکن اس نے اپنے آپ کے لیے کلمی نام دیوانہ، لیونے فلسفی، دیوانہ فلسفی رکھا تھا، اور وہ بے نیاز ہو کر سچ بولتا رہا بغیر کسی، جو بھی حالات ہو ملک میں، ڈکٹیٹرز آئے، مارشل لا آئے، جمہوریت آئے، حالات کس طرح بھی ہو، اس نے ہمیشہ دل کی بات جو اسے ٹھیک لگی سچ اس نے کہا ہے۔ تو یہ پشتو جو ضرب المثل ہے اس کے مطابق غنی خان کی شاعری پر، ان کے فکر و فلسفہ پہ، اس کے فن پہ، فن مجسمہ سازی اور فن مصوری اور ادب اور موسیقی پہ کم بولا گیا، شاید ان کے پاس وقت تھوڑا سا انہوں نے اس کا ذکر کیا، تو بہت کام ابھی باقی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف خوشحال خان خٹک اور غنی خان کو دیگر زبانوں میں ان کے تراجم ہو اور دنیا کو بتایا جائے کہ پشتونوں میں اس قسم کے دانشور، فلسفی اور نرم دل بھی رکھنے والے اور سخت دل بھی رکھنے والے، علامہ اقبال کیا کہتے ہیں پروفیسر انصاری صاحب کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اس کا اگلا مصرع میں بھول گیا، ہو حلق یاراں تو برشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو یہ سارے پشتونوں پہ اس طرح منطبق ہوتا ہے، لیکن ان دونوں نے ثابت کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں یہ چھوٹا سا مضمون پڑھوں، ایک بات اور کہ سب سے پہلے پشتو امن کا نام ہے، پشتون ولی کی ثقافت امن کی ضمانت ہے، اور 400 سال پہلے خوشحال خان خٹک نے جہاں جمہوریت کا یہاں تصور تک نہیں تھا، یہ 2 باتیں میں صرف کرتا ہوں، تو ان پشتونوں میں تو ویسے بھی اتھارٹی نہیں ہوتی، ایک جرگہ، ایک پارلیمنٹ شروع سے اس کلچر میں ہے، تو چسک سر لری سردار دے، جو سر رکھتا ہے وہی سردار ہے۔ تو خوشحال خان خٹک نے آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا 400 سال پہلے اس نے ایک بات کہی کہ نورانی کا غزائے چی سرکینی دیرینا سلور یاران پا مسلحات۔ جب 4 دوست مل بیٹھ کر مشورہ کرنے لگتے کسی جگہ پہ تو وہ جگہ نورانی ہو جاتی ہے، اور آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے 400 سال پہلے کہا تھا کہ رخ نگر
ہرگز دملک د پرېښوو نه دی که خرسوی شفاعت شیخ و ملا کا. دہشتگر، ترہگر یا رخنگر ہرگز ملک میں رہنے کے لائق نہیں ہے، اسے نکالو. اگر کوئی ملا یا کارسوئی شفاعت شیخ یا کوئی شیخ بھی اس کی سفارش کرے تو بھی رخنگر کو ملک میں نہ رہنے. تو اس سے زیادہ یا بڑی ضمانت کیا ہو سکتی ہے کہ پشتو میں جو جمہوری رویے ہے پشتونوں کے، جو جمہوریت کا ایک کلچر ہے، تو اس میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن یہ تاریخ کا ایک جبر ہے جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. میں سیاست کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خوشحال خان خٹک وہ پولیٹیکل تھنکر ہے جنہوں نے سب سے پہلے نیشن سٹیٹ تھیوری پیش کی، لیکن آپ تک اس پہ کام نہیں ہو سکا. خوشحال خان خٹک وہ سیاسی فلسفی ہے جس نے زبان کی بنیاد پہ قومیت کا تصور پیش کیا. تو خوشحال خان سے کچھ عرصہ بعد انقلاب فرانس کے بعد یورپ میں نیشن سٹیٹ یا زبان کی بنیاد پہ قومیت کے جو تصور ہے اس پہ سٹیٹس بنائی گئی اور اس لیے وہ آگے گئے. خوشحال خان خٹک نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا کہا ہے اس کا وقت نہیں ہے. لیونارڈو ڈا ونسی میں مانتا ہوں ایک جینیس تھے. خوشحال خان خٹک نے اس وقت کہا تھا کہ وائلار د خطونشت و آسمان تھا زبلار درت پیدا کم پا ہنر. کہتے ہیں کہ آسمان کو اوپر اڑنے کی کوئی راہ نہیں ہے، لیکن میں ہنر کے ذریعے تمہیں راہ پیدا کروں گا. اس کے بعد ہوائی جہاز آئے. تو پھر کہتے ہیں کہ تالے او ہنر دوارا کسب دوارا رہتا کہ خوشحال باپا کیوں نہیں سم ہنر. وہ کہتے ہیں اگر مجھے آپشن دیا جائے کہ قسمت خوش قسمتی لیتے ہو یا ہنر لیتے ہو تو میں خوشحال ہنر کو چوز کروں گا، ہنر کو لے لوں گا. تو پھر ایسے شخص کی جو افکار ہیں، اس کے جو فلسفہ فکر، اگر ہمیں موقع دیا جاتا کہ ان کے افکار کو اس کا مطالعہ کرے، اس پہ عمل کرے، لیکن انگریزوں نے ہمیں ایسا نہیں کرنے دیا اور مغلوں نے بھی ہمیں ایسا نہیں کرنے دیا. وہ خوشحال خان خود کہتے ہیں کہ لا یو شور رازنلار نوی بلراشی مگر ز پیدا پورز د شور و شریم. ایک شور ابھی تما نہیں ہوتا کہ دوسرا آتا ہے، آپ پہنچتا ہے، پیش آتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے میں شور و شر کے دن پیدا ہوا. تو یہ ہماری حالت ہے. دنیا کو چاہیے، دوسری زبانیں کے لوگوں کو چاہیے کہ آئیے پشتونوں کا مطالعہ کیجیے، پشتون ولی کا مطالعہ کیجیے. جو اخلاقی فلسفہ خیر و شر نیک و بد کا جو اخلاقی فلسفہ پشتون ولی میں ہے تو وہ امن کی سب سے بڑی ضمانت ہے. لیکن ہم سے ثقافت چھینا تو نہیں گیا کیونکہ وہ ہماری رگوں میں، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ پشتونوں کے تشخص کو پائمال کیا جائے، دنیا کے سامنے ایک اور طرح پیش کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ صدر ہو کر بھی ریاض یا قاسم جان مجھے اس سے پہلے کرسی صدارت سے ہٹائے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ اقبال بہت متاثر تھے خوشحال خان خٹک کے افکار سے. سر انصاری صاحب وہ تو اتھارٹی ہے، لیکن میں اسے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خوشحال خان خٹک کی وصیت کے نام سے جو نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے وہ ترجمہ نہیں ہے، علامہ اقبال کی اپنی تخلیق ہے. بتاؤں تجھے ہم نشین دل کی بات، وہ مت فنخ خوشحال خان کو پسند، اڑا کر نہ لائے جہاں باد کو مغل شہ سواروں کی گرد سمن. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے
ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. یہ شروع ہوتا ہے کہ قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند. تو یہ خوشحال خان خٹک کی وصیت کے عنوان سے علامہ اقبال نے نظم لکھی. اس میں آئے تو میں اور زیادہ وقت نہیں لیتا، یہ مضمون لیتا ہوں کیونکہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اقبال کا موازنہ دنیا کے دیگر بڑی شخصیات سے اکثر کیا جاتا ہے، فلسفے شاعری مضمون کے لحاظ سے بھی. تو علامہ اقبال اور خوشحال خان خٹک ایک ہی سبجیکٹ کے شاعر ہے، لیکن چونکہ اردو ایک ترقی یافتہ زبان ہے اور میڈیا ہو یا کتاب ہو تو وہ دنیا بھر میں وہ بہت کام کر رہے ہیں، لیکن پشتو جب بھی جیسے عباسین نے فرمایا کہ کوئی ادارہ ہے بھی نہیں، اگر کوئی ادارہ موجود، وہ بڑے کمزور ادارے ہیں، تو کمزور اداروں میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ لیکن میں نہیں کہوں گا آگے. صرف یہ مضمون پڑھتا ہوں. میں نے موازنہ کیا ہے خوشحال اور گوئٹے کا. خوشحال اور گوئٹے، اس سے پہلے اقبال اور گوئٹے پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، تو خوشحال اور گوئٹے پہ اس سے پہلے کسی نے نہیں لکھا. تو میں یہ اپنی ٹوٹی پوٹی اردو میں پیش کرتا ہوں. خوشحال اور گوئٹے. گوئٹے سامعین سے عرض ہے کہ اس میں بھی آئے گا کہ یہ جرمن شاعر، ڈاکٹر، سائنسدان اور فلسفی تھا، اور جرمن قوم میں گوئٹے کی کیا حیثیت ہے اور ہم خوشحال خان خٹک کے ساتھ کیا کرتے. تو یہ چند صفحات میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ میں کبھی یہ حکم تھا کہ چونکہ اس کو چھاپیں گے تو میں نے کوشش کی کہ پشتونوں اور جرمنوں میں کچھ قدریں مشترک ہیں، رنگ و نسل اور کسی حد تک مزاج اور فطرت بھی، اور جو مشترک نہیں ہے وہ صاف ظاہر ہے. ہر چند کے بعض لوگ پشتونوں کو کئی اوصاف کے بنا پر ایشیا کے جرمن کہتے ہیں، اور جرمنوں کو یورپ کا پشتون پکارا جاتا ہے. لیکن بہت ساری مشابہتوں کے باوجود دونوں اقوام کے افراد کے نفسیات، اخلاق و عادات اور شاید قسمت و نصیب میں بھی بہت فرق ہے. بڑا فرق تو یہ ہے کہ جرمن آج کل دنیا کا مالدار ترین اور ترقی یافتہ قوم ہے، اور پشتون سب سے پسماندہ اور غریب ترین قوم ہے. جرمن اپنے قومی کردار کے روح سے تشخص کے بارے میں بہت سنجیدہ ہے، اور پشتون اس صفت سے غافل اور بے پرواہ ہے. لیکن پھر بھی دونوں کے تاریخی واقعات میں اکثر مماثلت نظر آتی ہے، سوائے ان تاریخی واقعات کے جو دونوں قوموں کی زندگی میں پیش آئی ہیں. ان میں سے ایک دونوں کے زبان و ادب کی حالت بھی ہے. جرمنی کو بھی ایک زمانے میں اس قسم کے صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ یورپ کے دیگر اقوام کے زبانوں کے مقابلے میں نہ صرف جرمن ادب حقیر ترین تھا بلکہ علمی کاموں کے لیے فرانسیسی زبان کے محتاج تھے. جیسے کہ پشتو اب تک دیگر زبانوں علمی کاموں کے لیے یا صحافت سے لے کے آج کل کے میڈیا تک، بہرحال اس موضوع پہ میں زیادہ نہیں کہوں گا، دیگر زبانوں کی محتاج رہی ہے. اس طرح جرمن زبان میں بھی ایک وقت میں فنی، علمی اور ادبی موضوعات کے لیے جرمن زبان بنجر سمجھی جاتی تھی. گوئٹے سے پہلے جرمن زبان میں کوئی خاص ادبی اور فنی روایات نیچ کے نہ ہونے کے برابر تھی جو زبان و ادب کی ارتقاء کے لیے بنیاد ہو سکتی تھی. بالکل اسی طرح جیسے کہ پشتو زبان خوشحال خان خٹک سے پہلے جس حالت میں تھی، اور خوشحال خان خٹک نے جو پشتو کے بارے میں کہا تھا کہ یو پہالو پمازی کی دا سنو چخکارائے دا خبر و رات خوان کرو. ترجمہ اس طرح ہے کہ حال اور ماضی میں کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جن کے اشعار مجھے مرغوب ہو سکے، اور یا نہ پخوا پکے کتاب و نیا خطو دا خما پکے تصنیف کرل سو کتابا. ترجمہ یہ کہ پشتو میں نہ تو کوئی ایسی کتاب تھی اور نہ ہی اس کا رسم الخط اس قابل تھا، یہ تو میں نے اس میں چند کتابیں تصنیف کی ہیں. جرمن زبان میں بھی پشتو اور خوشحال خان خٹک کی طرح گوئٹے سے پہلے کوئی خاص ادبی شخصیت یا شخصیت نہ ہونے کے برابر تھی.
جو جرمن کو یورپ کے دیگر ہمسایہ ترقی یافتہ زبانوں کا ہمسر کر سکے۔ جب گوئٹے نے جرمن زبان میں لکھنا شروع کیا تو گویا خوشحال خان کا مصرع ہے د خبر ملک فتح پسمن کو، یعنی مملکت ادب کو بابرکاف ہو کر فتح کیا۔ گوئٹے کو قدرت نے کچھ ایسی شخصی اوصاف سے نوازا تھا کہ اپنے فکر و خیال کی روشنی دنیا پہ چھا گیا۔ گوئٹے کو قدرت نے جن صلاحیتوں سے نوازا تھا اس کی بنا پر ادب میں ایک پیغمبرانہ صدا کا باعث بنا۔ اپنے ادب کے ذریعے کچھ ایسا انقلاب برپا کیا کہ نہ صرف جرمن بلکہ تمام یورپ اس صدا کے سننے اور اس کی پیروی پہ مجبور ہو گیا۔ دشمن اقوام بھی ان سے استفادہ کرنے کا محتاج ہوئے اور کارلائل جیسے متعصب نے بھی گوئٹے کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ To that man there was given what we may call a life in the divine idea of the world, vision of the inward divine mystery, and strangely out of his books the world rises, imaged once more as godlike workmanship and temple of a god, really a prophecy in these unprophetic times. یہ گوئٹے کے بارے میں ایک ایسے دانشور کا اعتراف ہے کہ جس کے قوم نے عالمی جنگ میں جرمن سے بہت زیادہ نقصان اٹھایا تھا اور جو اپنی قومی رقابت کو ہر شخص کے دل میں زندہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن دوسری جانب جب علامہ اقبال کی طرح وسیع النظر اور حقیقت پسند، صاف گور، صداقت پسند خوشحال خان خٹک کے بارے میں 1928 میں ایک مضمون میں اس طرح رقم تراز ہے کہ I want to place before the readers of Islamic culture some specimens of Khushal Khan Khatak's poetry, the value and importance of which is yet to be realized by the Afghan. اب تک ہم ریئلائز نہیں کر سکے۔ He personally went from tribe to tribe and by negotiations as well as his charming poetry to infuse something of his own burning soul into his countrymen. وہی روح جل رہی ہے ابھی تک۔ He was a versatile mind and wrote on various subjects such as poetry, philosophy and medicine, and his own autobiography, which unfortunately lost. We find in the same simplicity and directness of expression the same love of freedom and was the same criticism of life. یہ اقبال کے الفاظ ہیں، علامہ اقبال کے الفاظ، اور علامہ اقبال کے کہنے پر اور ان کے زیر سرپرستی پنجاب یونیورسٹی سے خوشحال خان خٹک پر پہلی پی ایچ ڈی یا ڈیلیٹ ڈگری حاصل کرنے والی خاتون حدیجہ فیروز الدین ایسا لکھتی ہے: خوشحال has not won or admiration is merely a conscientious worker. He remained enveloped in the serene and beautiful light of a spiritual vision, a light which radiated in his poetical effusion. His sense of duty was not shorn of faith. His never swerving faith in his principles and their ultimate success filled with that inspired zeal which goes to rouse the sleeping soul. ہاں، سلیپنگ سول کو جگانے کے لیے انہوں نے کہا تھا، لیکن شاید چونکہ میرے پشتون بھائی بیٹے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ جو روحیں سلیپنگ سول جو ہیں ان کو جگانے کے لیے خوشحال خان خٹک کافی ہے، تو خوشحال خان خٹک کا مطالعہ کریں۔ علامہ اقبال پشتون تہذیب میں خوشحال خان خٹک کو جو مقام دیتے ہیں وہ ان القابات سے عیاں ہیں جہاں پر وہ خوشحال خان خٹک کو طبیبی علت افغانیہ اور حکیمی ملت افغان کہتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ علامہ اقبال خوشحال خان خٹک کو طبیبی علت افغانیہ کہ ہماری جو صورتحال ہے اس کی علت کیا ہے،
تو اس کا اگر علاج کرنا ہے تو خوشحال خان کو پڑھو، وہ طبیب ہے اور حکیم ملت افغان، وہ حکیم بھی ہیں، بہرحال آپ سب کو پتہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ خوشحال خان خٹک کی وصیت ابھی سار انصاری صاحب نے کہ عنوان پر پوری نظم لکھی ہے، جس کا یہ شعر بہت مقبول ہوا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ خوشحال خان خٹک اور پشتونوں کے معاشرتی امراض کا طبیب اور حکیم الامت ہے، جس نے پشتونوں یا افغانوں کے ہر زخم پر اوپر رسا انگلی رکھی ہے۔ تو یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ گوئٹے بھی پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر اور سائنسدان تھا، ایک کامیاب سول سرونٹ تھا، لیکن اس کی فکر میں مادی سے زیادہ جرمنوں کے روح کے زخم کا علاج تھا۔ مشہور شاعر و نقاد میتھیو آرنولڈ نے گوئٹے کے بارے میں ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے۔ وہ نظم اس طرح ہے کہ when Goethe's death was told, we said, when Goethe's death was told, we said, sung then is Europe's sagest head. Physician of the Iron Age, Goethe has done his pilgrimage. He took the suffering human race. He read each wound, each weakness clear, and struck his finger on the place. یہ میتھیو آرنولڈ نے کہا ہے۔ ایک سفر ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شیکسپیئر نے انگریزی ادب کے سر پہ تاج سجائے اور گوئٹے نے جرمن ادب کو دریافت کیا۔ جرمن ادب کو گوئٹے نے دریافت کیا، اس لحاظ سے گوئٹے جرمن ادب کا اگر بابا آدم ہے، وہ ایک ایسی روشنی کے مانند ہے جو ساری دنیا میں جب پھیل گئی تو دانا اقوام کے حقیقت پرست انسانوں نے اس روشنی میں اپنی ذات کے داغ دیکھ لیے اور ان کے دونے کے عمل میں جت گئے۔ جرمنوں کو مردانگی یا شجاعت کا ہنر نیچے کے فلسفے نے سکھایا ہو تو آدمیت اور انسانیت کے ہنر سے گوئٹے نے آشنا کیا۔ شاید آدمیت کے تخم کے لیے جرمن کی زبان زیادہ زرخیز ہو۔ پشتونوں کو نرتوب یا مردانگی کا فلسفہ ہنر خوشحال خان نے سکھایا ہے اور آدمیت کی تعلیم کے لیے جو مربوط پشتون اخلاقی نظام وضع کیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ پشتونوں نے خوشحال خان سے نرتوب یا مردانگی تو سیکھی ہے۔ میں نہیں کہوں گا، لیکن بعض نقاد یہ کہتے ہیں کہ آدمیت کے بارے میں ابھی کچھ مشکل ہے۔ خوشحال خان خٹک اور گوئٹے دونوں اپنی اپنی قوموں کے تاریخ کے ایسے موڑ پہ پیدا ہوئے تھے جہاں زیست روزگار کی راہوں پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ دونوں نے اپنے نادر روزگار فکر کی روشنی سے یہ راہیں منور کی ہیں، صاف کی ہیں اور ان پر قدم رکھنے کے قابل بنایا۔ گوئٹے سے پہلے اگر مارٹن لوتھر نے جرمن فکر کو جلا بخشنے کے لیے روحانی جہاد کیا تھا، تو پشتونوں کے تاریخ میں بھی خوشحال خان خٹک سے پہلے پیر روشان کے روحانی آواز کی مدم مدم سرگوشی سنائی دیتی ہے، لیکن پشتونوں کی تاریخی تذبذب اس بارے میں آج تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ یہ بھی ہے کہ انسان روح کے ساتھ ساتھ جسم کی بھی ایسی تربیت چاہتا ہے جو دونوں کے درمیان ایک توازن قائم کر سکے۔ توازن کی اس جستجو میں گوئٹے کے افکار نے جرمنوں کو زندگی کے راز سے آشنا کیا اور پشتون بھی خوشحال خان خٹک کے بعد جدید افغانستان کے بانی کے وقتوں تک اسی راز سے آشنا ہونے کے لیے ایک کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور شاید ابھی تک ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا کرے دنیا کا وہ ہمیں چھوڑتی نہیں۔ لیکن بعد کے وقتوں میں جرمن قوم نے غلامی کی حالت میں بھی اپنے تفکر کو آزاد رکھا اور پشتون، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، اور پشتون انگریز حاکمیت کے دوران آزادی میں بھی فکری غلامی کا شکار ہوا۔ اس کے اسباب ہیں، اگر کوئی پوچھے تو میں بتا دوں گا، اور شاید یہی دونوں قوموں میں تفاوت اور تضاد ہے۔
گوئٹے اور خوشحال خان کے درمیان ایک اور قدر مشترک حقیقت کا ادراک ہے. گوئٹے ببانگ دہل کہتا ہے کہ people treat it as if that incomprehensible and most high being who is even beyond the reach of thought were only their equal. Otherwise, they would not say the Lord God, the dear God, and the good God. This expression comes to them, especially to clergy, who have it daily in their mouths, a mere phrase, a barren name, to which no thought is attached whatever. If they were impressed by his greatness, they dumb and through veneration unwillingly name him. اور خوشحال خان خٹک کا کے کلام کا وافر حصہ اسی خیال سے متعلق. وہ کہتے ہیں چھ دزڑے اخلاص تنوی لمعبودا لا عجب کے راضی کے لسجدہ او محبت غلام بادشاہ بادشاہ غلام کا محبت غلام بادشاہ بادشاہ غلام کی خبر واخلا لمحمودہ لا یاز لمحمودہ ما خوشحال سودا کڑی نادیدہ دا ککالی پا بہان نزی بنمودہ. اس کا مختصر ترجمہ یہ ہوگا کہ جب تک معبود کے ساتھ اخلاص پیدا نہ کرو تو مشکل ہے کہ ایسی سجدوں سے اس کو راضی کر سکو. محبت غلام کو بادشاہ اور بادشاہ کو غلام بنا دیتا ہے. ایاز اور محمود کے بارے میں جانو خوشحال نے اندے کا نادیدہ سودا کیا ہوا ہے. ہر چند کی کوئی بھی رفت و زیور نمائش کے بغیر نہیں بکتا. اور کلرجی کے بارے میں خوشحال خان اس طرح گویا ہے دا شیخان چن منظر و جک جنت غوڑی دا خوشحال دا مزدورے دا طاعت نزدہ. ترجمہ یہ شیخ لوگ جو نماز اور روزہ کے عوض جنت مانگتے ہیں مزدوری کی یہ اطاعت خوشحال کو نہیں آتی. چہ حلال کسب اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ختم کرتے کیونکہ ایسا ہے. ہاں دا فرختو امین منت پا دعا کے لا جرم ورزن پٹکلم دعا ہم دعا میں فرشتوں کی آمین بھی منت احسان ہے یا منت و احسان ہے. منت بار ہوتا جاتا ہے آدمی فرشتوں کا منت بار ہو جاتا ہے. اس لیے میں ستاروں سے بھی چھپ کر دعا مانگتا ہوں. اس معرفت کے سوا کا مسجد گوری کا دیر وارا یو دے نشت غیر یو میں بیامن پہر سکے چمی وکلو دزڑ سیر. ترجمہ مسجد کو دیکھو یا دیر کو دیکھو سب ایک ہی ہے, کوئی غیر نہیں. میں نے ہر شے میں ایک ہی کو پایا ہے جب میں نے اپنے دل کی سیر کی. ہر چند کی روحانی طور پر خوشحال خان خٹک گوئٹے سے کہیں زیادہ کامل ہیں, لیکن اس کا سبب اسلامی تعلیمات کا وہ اطمینان بخش انتظام ہے جس کا شروع ہی سے اسلامی تاریخ میں تصوف کی روایت کا اہتمام کیا گیا ہے یا موجود ہے. گوئٹے اگر ایسے صورتحال سے دوچار ہو گئے تھے کہ my peace is gone, my heart is sore, I never shall find it, never more, to see him, him only, to meet him, him only, the house I quit. لیکن خوشحال خان خٹک کا دل اپنے مضبوط عقیدے کی وجہ سے کامل ہے, مضبوط ہے. ہر چند کے یہ بھی کہتے رہے کہ حس نبی ولی درست اسرار مندل نرے لویا کارخانہ دا زراعت دا موجودات. ترجمہ ہے کوئی بھی نبی ولی اس کے درست اور پورے اسرار کو نہیں پا سکا ہے. زراعت اور موجودات کا بہت بڑا کارخانہ ہے, لیکن لگتا یوں ہے کہ خوشحال خان خٹک مقام کبریا کی معرفت تک پہنچا. لیکن لگتا یوں ہے کہ خوشحال خان خٹک مقامی کبریا کی معرفت تک پہنچا. اور علامہ اقبال نے جو نیٹشے کے بارے میں کہا تھا کہ اگر ہوتا وہ مجذوبی فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو بتاتا مقام کبریا کیا ہے. اور گوئٹے کسی حد تک مقامی کبریا کے قریب پہنچا ہوا تو لگتا ہے, لیکن پہنچا نہیں ہے. اس مقام تک پہنچنا بقول رحمان بابا بیر بارہ رسیدن و یار تگران دی پکو صد مہرویان و رہبر بویا.
ترجمہ ہے کہ رہبر کے بغیر کوچے یار تک پہنچنا مشکل ہے، محبوبوں کے کوچے تک رسائی کے لیے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اسلامی تصوف کے منظم مطالعے اور طریقت کے بغیر مشکل ہی ہے۔ اگر خوشحال خان خٹک زمانے کے لحاظ سے گوئٹے سے 130 سال پہلے پیدا نہ ہوئے ہوتے تو شاید اقبال کی طرح گوئٹے سے کہتے کہ محرمانو اجازت مندل نہ دے گنی ڈیر بے خبر کر لدی سودا۔ ترجمہ، محرموں کو اجازت نہیں ہے، ورنہ بہت سو کو اس فائدے کے بارے میں بتاتے تو گوئٹے ہر لحاظ سے جرمن ادب کے معمار بھی ہے اور جرمنی کے قومی اور فکری کمزوریوں کے معالج بھی، اگرچہ مادی ہیں اور بہت حد تک اگر روحانی خوشحال خان خٹک پشتو ادب کے معمار ہے اور بابا ہیں اور پشتونوں کے قومی نفسیاتی کمزوریوں کے حکیم ہے، اس میں شک کی گنجائش اس لیے بھی نہیں کہ سب سے معتبر خوشحال شناس حکیمی ملت علامہ اقبال ان کو حکیمی ملت افغانیہ کا خطاب دیتا ہے، لیکن فرق جرمنوں اور پشتونوں میں ہے۔ جرمنوں نے جرمن ادب اور گوئٹے کے بنجر زمین پر بوئے ہوئے ادب کو ایسے باغ و بہار میں تبدیل کیا کہ اس کا پل اور خوشبو ساری دنیا میں پھیل گیا، اور پشتون آج تک شاید اسی تاریخی تذبذب یا جدت کی حالت میں ہیں جس میں خوشحال خان خٹک کے دور میں اور خوشحال خان خٹک کی یہ بات شاید اب تک کسی نے سنی یا نہیں سنی کہ زی چالا روا ہم قدر چاز دا پور وسزا دا توری کلمنا، اس نے پشتونوں کے لیے تلوار بھی چلائی ہے، قلم بھی چلایا اور سب کچھ، تو اس لیے جب پشتونوں سے مایوس تو نہیں تھے، پر امید تھے، لیکن یہ شعر کا ہے ترجمہ اس کا ہے کہ میں کس کے لیے سب کر رہا ہوں اور اس کا قدر کون جانے، اس تلوار اور قلم کو آگ میں جلا دو۔ شکریہ۔